السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاننا چاہیے کہ سب سے بڑی غفلت یہ ہے، جاننا چاہیے کہ سب سے بڑی محرومی اور سب سے بڑی افلاسی یہ ہے کہ اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید کو ہم آج سمجھ کے پڑھنے کے لیے وقت نہ نکال رہے ہیں۔ کلام مجید کو جو زیادہ سمجھ کر پڑھے گا یقیناً اس کی زندگی سنجیدگی سے بھری ہوئی اور رحمتوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ کرے کہ ہم کو یہ سورہ سمجھ میں آ جائے اور بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ اس سورہ کی برکتوں سے مجھے اور سننے والوں کو سب کو عطا فرمائے۔ کیونکہ سورہ کہف میں غالباً اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم جس حال میں بھی ہوں گے قرآن کا جو حصہ بھی سن رہے ہوں گے، تم جس حال میں بھی ہوں گے قرآن کا جو حصہ بھی سن رہے ہوں گے اس وقت وہاں ہم ہوں گے، اس وقت وہاں ہم ہوں گے۔ مطلب یہ ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں، قرآن سمجھاتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات وہاں پہ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ ہدایت عطا کرے کہ ہم قرآن کو ہدیے کے طور پہ نہ ہدایت کے طور پہ پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہدایت کا ملنا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ سورہ ابراہیم قرآن کا 14واں سورہ ہے، قرآن کا 14واں سورہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں الف لام را، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، یہ قرآن ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاؤ۔ کلام پاک اس لیے ہے تاکہ ہم اندھیرے سے نکل کر اجالے کی طرف آئیں۔ کیسا اجالا؟ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کریم سورہ تغابن میں ارشاد فرماتے ہیں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، پھر اس کلام پر جس کو ہم نے اتارا ہے، اس روشنی پر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن میں قرآن کو روشنی، نور کہا ہے۔ اس کلام پر ایمان لاؤ جو روشن ہے، روشن کرتا ہے دل کو، دماغ کو، دنیا کی زندگی کو، آخرت کی زندگی کو۔ اللہ نے قرآن کو نور کہا، روشنی کہا۔ ہم نے جس نور کو، جس روشنی کو اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ مطلب یہ ہے اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اگر تم رسول پر ایمان لائے ہو، چاہتے ہو کہ اللہ رسول کو دیکھیں، سمجھیں، قریب ہو جائیں، تو اس کے لیے اللہ کے کلام سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے کلام سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سر پہ آنکھ ہیں، ہمارے چہرے پہ آنکھ ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ روشنی بجھا دی جائے، اندھیرا آ جائے، تو پھر ہم یہاں رہتے ہوئے بھی، قریب ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ قریب ہوتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ یہ آنکھ کو ضرورت ہے یہ روشنی کی۔ جب تک روشنی نہ ہو آنکھ اپنا دیکھنے کا کام نہیں کرتی۔ جب تک روشنی نہ ہو آنکھ رکھتے ہوئے ہم دیکھ نہیں پائیں گے۔ یہ آنکھ محتاج ہے پہلے روشنی ملے پھر یہ دیکھنے کا کام کرے۔ اسی طرح جس بندہ مومن کو یقین کی آنکھ آ گئی ہے، وہ یقین کر چکا ہے کہ اللہ ہے، وہ یقین کر چکا ہے کہ رسول ہیں، وہ ایمان لا چکا ہے، مگر جب تک اس کی اس یقین کی آنکھوں کو، جس نے مان لیا کہ اللہ ہے،
جس نے مان لیا کہ رسول ہیں، مان لیا ہے، یقین کی آنکھ آ گئی ہے کہ اللہ رسول کو مانتا ہے وہ، مگر جب تک قرآن اس کے لیے روشنی بن کر نہیں ملے گا تو وہ یقین کی آنکھ میں دید پیدا نہیں ہوں گی، یقین کی آنکھ میں دید پیدا نہیں ہوئی۔ جب یقین کی آنکھ کو قرآن کی روشنی ملے گی تو وہ اللہ رسول کا دیدار کرنے کے لائق ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سورہ تغابن کی وضاحت تھی۔ تو سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قرآن اس لیے ہے تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کے اجالے کی طرف لے آئے، مگر افسوس اللہ ہم کو یہ ہدایت دے کہ ہم قرآن کو اس حیثیت سے پڑھیں کہ ہمارے لیے اندھیروں سے نکالنے کا راستہ بن جائے، اندھیروں سے ہم نکل جائیں اور روشنی کی طرف آئیں، اجالے کی طرف آئیں۔ کیسا اجالا؟ آئیے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کے رب کے حکم سے خدائے عزیز اور حمید کے راستے کی طرف، خدائے عزیز اور حمید کے راستے کی طرف۔ یہ قرآن کیسا ہے؟ خدائے عزیز و حمید کے راستے کی طرف لے آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قرآن مجید کلام الہی عطا کیا، اہل بیت کو کلام پاک قرآن مجید عطا ہوا، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، آج ہمارے ہاتھوں تک قرآن الحمدللہ پورا محفوظ قرآن ملا ہوا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس قرآن میں نہ باطل پیچھے سے آئے گا نہ باطل آگے سے آئے گا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب مومن بھی یہ چاہتا ہے، مسلمان بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی حفاظت ہو، اس کی زندگی میں باطل نہ آگے سے آئے نہ پیچھے سے۔ مومن یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں نحوست، پریشانی، بیماریاں، مصیبتیں نہ آگے سے آئے نہ پیچھے سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کو اتنی گہرائی کے ساتھ پڑھے، قرآن کو اتنی گہرائی کے ساتھ پڑھے کہ قرآن کی ہر آیت، قرآن کا ہر نقطہ، قرآن کی ہر بات اس کی زندگی کے لیے راہ ہدایت بن جائے، مشعل راہ بن جائے۔ کہا ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کیا سمجھے؟ جو قرآن کے ساتھ ہو جائے گا، جو قرآن کے ساتھ ہو جائے گا، تو جو خدا قرآن کی حفاظت کرتا ہے، اب جو قرآن کے ساتھ ہو جائے گا تو اللہ نے یہ کہا ہم قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اسی طریقے سے وہ بندہ جو قرآن کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن کی حفاظت فرماتے ہیں اسی طرح اس بندے کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ اس کے مددگار ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی اس کے مددگار ہوں گے۔ آئیے سورہ ابراہیم کے حوالے سے اور ایک بات کرتے چلیں۔ کلمہ طیبہ کی بات آئی ہے سورہ ابراہیم میں، اللہ رب کریم نے کلمہ طیبہ کے بارے میں کہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، کلام پاک کو ہم جتنا بار بار دہرا کر غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمارے اندر یقین کی قوت اتنی مضبوط پیدا ہو جائے گی، جس چیز کو ہم مانتے ہیں اس کو پانے لگ جائیں گے، اور جس کو آپ پائے ہیں آہستہ آہستہ سے اس کا مشاہدہ کرنے لگ جائیں گے۔ کلام پاک بندے خدا کا مقام ملاقات ہے۔ کلام پاک پڑھنے کے بعد تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہر سو تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، ہر سو تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے۔ قرآن کے بعد کیا مزاج ہوتا ہے؟ ہر سو تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں میں ان دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ یعنی آپ کی نظر میں وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں خدا کے جلوے آپ کو نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ہر مرید قرآن والا حدیث والا ہے، قرآن والا حدیث والا ہے اور مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم ہے۔ قرآن و حدیث کے بغیر زندگی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مثال بیان فرماتے ہیں کلمہ طیبہ کی؟
سن رہے نا؟ کلمہ طیبہ کی اللہ مثال بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کس طرح مثال بیان فرمائے کلمہ طیبہ کی. وہ ایک پاکیزہ درخت کے مانند ہے. کیا ہے وہ؟ پاکیزہ درخت کے مانند. پاکیزہ درخت کے مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں اور شاخیں آسمان میں ہیں. سبحان اللہ. کلمہ طیبہ جس کی جڑیں زمین میں اور شاخیں آسمان میں ہیں، جس کی جڑیں زمین میں جمی ہوئی ہیں اور جس کی شاخیں آسمان میں پہنچی ہوئی ہیں. جڑیں زمین میں جمی ہوئی جڑیں زمین میں جمی ہوئی اور شاخیں آسمان میں پہنچی ہوئی. سبحان اللہ. وہ ہر آن، وہ ہر وقت، وہ ہر آن اپنا پھل دیتا ہے. وہ ہر آن ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے. واہ واہ. یعنی کلمہ طیبہ وہ کلمہ ہے، کلمہ طیبہ وہ کلمہ ہے جس کے بعد بندہ مومن کے اندر وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ زمین میں ایسے مضبوط جم جاتا ہے کہ زمین پہ کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا، سبحان اللہ. اور آسمان تک اس کی پہنچ ایسی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پھل دے گا، ہر وقت ایک پھل دے گا. کلمہ طیبہ جس دل کی زمین میں اگ جاتا ہے اس مومن کو نہ کوئی دنیا میں اکھاڑ سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی کمزور کر سکتا ہے، سبحان اللہ. بلکہ مومن ایسا مومن بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلمہ طیبہ ہر آن ایک پھل دیتا ہے، ایک پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے. جس دل کی دنیا میں کلمہ طیبہ بس جائے، یاد رکھ لیے اقرار باللسان تصدیق بالقلب. کلمہ صرف اقرار کا نام نہیں ہے کہ ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ. علامہ نے اسی موقع پر کہا کہہ دیا زبان سے لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، کہہ دیا زبان سے لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و جان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دل و جان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کلمہ طیبہ جس مومن کے سینے میں بس جاتا ہے، جس مومن کے سینے میں کلمہ طیبہ بس جاتا ہے، وہ مومن اس شان کا ہوتا ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں مضبوط اور اس کی سوچ آسمانوں میں پہنچتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وہ اپنے رب کے حکم سے ہر آن ایک پھل دیتا ہے. جس دل میں کلمہ طیبہ بس جائے وہ زبان سے لوگوں کو کاٹے نہیں دیتا، وہ تشدد نہیں دیتا، وہ نفرت نہیں دیتا. جس دل میں کلمہ طیبہ بس جائے وہ مومن ہر وقت ہر انسان کے لیے ایک نعمت کا پھل عطا کرتا ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کو اللہ پاک ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نگاہوں سے، زبان سے، خیالات سے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن کے مبلغ بن جائیں، قرآن کے داعی بن جائیں. مسلم غیر مسلم سب تک قرآن کو اطمینان کے ساتھ پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک خوب سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. حدیث رسول پر ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرما. ہمارے پیر و مرشد حضرت معصوم علی شاہ قادری کا سایہ اور آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.